کل والی پیشکش کے باوجود. اچھا جناب علی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور نیکی ایک اور پہلو سے جس کا ظاہر ہے شان رمضان 2022 کا آج یہ آخری سیگمنٹ ہے. جی بالکل, اور اس پہلو میں ہم نے ظاہر ہے ان تمام لوگوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا جن کو بدقسمتی سے اس طرح سے ٹریبیوٹ پیش نہیں کیا جاتا یا ان کی خدمات کو اس طرح سے نہیں سراہا جاتا, اس طرح ٹریفک پولیس یا بم ڈسپوزل اسکواڈ اور باقی اس طرح کے بہت سارے محکمے, اور ایسے اداروں کی بھی حوصلہ افزائی کی, اور خاص طور پر ایسے ینگسٹرز کی حوصلہ افزائی کی. ایک سیگمنٹ تو ظاہر این جی اوز کے لیے مختص تھا جن کو آپ جانتے ہیں جو بہت بڑا بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے نوجوان جو کہ بہت زیادہ ہائی پروفائل میں نہیں, بہت زیادہ لائم لائٹ میں رہتے ہوئے خدمت نہیں کر رہے, اپنے طور پر اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ سوسائٹی میں کسی طرح کا کچھ بھلا ہو سکے. ان نوجوانوں کی بھی, ان بچوں کی بھی, ان خواتین کی بھی ہم نے حوصلہ افزائی کی. سکھر سے بھی جو بچیاں موٹر سائیکل پر تعلیم دینے جاتی تھیں, حسن عدیل جو کہ 11 سال کے بچے اپنا کام کر رہے تھے, تو اس طرح کے افراد اور شخصیات کی بھی. اور آج دو نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن اخلاق کے نام سے وہ ایک ادارہ, کس نام سے؟ حسن اخلاق. اچھا ثاقب شمشیر ہیں اور ذیشان اسلام صاحب ہیں, دونوں فاؤنڈرز ہیں حسن اخلاق کے. تو ایک تو بہت ہی نام کے حوالے سے آپ کو داد اور خراج تحسین کا بڑا پیارا نام ہے. کیا بنیادی طور پر کام کیا جا رہا ہے, کن کن شعبہ جات میں خدمت کی جا رہی ہے, اور یہ بڑا آئیڈیل ہے جو مجھے بتایا گیا کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں وہ 50% سبسڈائزڈ ہوتا ہے ایک طرح سے, تاکہ کسی کی اگین عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور اس کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے. ذرا اگر آپ پلیز. بالکل ایسے ہی ہے اقرار بھائی, بیسکلی ہم فاؤنڈر بھی ہیں اور بچپن کے دوست بھی ہیں, اور ایک ہی ایریے میں رہتے تھے اور اسکولنگ بھی ایک ساتھ کی ہے. صحیح. اچھا, تو شروع سے ہم لوگ انڈیویجلی جب پروفیشنل لائف میں آئے تو چیریٹی کرتے تھے. کسی دوست کو ضرورت ہے, خاموشی سے اس نے مجھے بولا, میں نے اس کو بولا, ہم نے جمع کے دے دیے. ٹھیک ہے, تو یہ یونیورسٹی کے لیول میں بھی بڑے ایکٹیو تھے ان ساری چیزوں میں. ماشاءاللہ. بس ایک چیز ذہن میں تھی ہماری, کچھ کرنا ہے, تو ان کے بھی ذہن میں تھی. ایک دن جب کووڈ آیا, آپ کو پتہ ہے کووڈ کے دنوں میں انہوں نے اپنی فیملی کے اندر جا کے جو لوگ بے روزگار ان کو راشن دینے کی کوشش کی, انہوں نے نہیں لیا. مطلب وہ آپ کے ٹھیک ہے, تو وہ ہم لوگوں نے جج کیا کہ یار کیوں نہیں لے رہے. ہم نے بڑی محبت سے دیا تو ہمیں سمجھ آیا جو ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس رہ جاتا ہے اور باقی سارے. تو کووڈ میں جب راشن بٹ رہے تھے, ہم نے بڑا ایک چیز ریئلائز کی کہ وہ نیوز بھی آتی سوشل میڈیا پہ, لوگ لے لے کے بیچ رہے ہیں. ہم نے بولا یار یہ تو چلو سمجھ آیا, انہوں نے کر لیا, مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کا کیا کرے. تو پھر ہم نے ایک دن چائے کے ہوٹل پہ, مانگ نہیں سکتا, جس کو عادت ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے جو ہے نا ٹرک کے پیچھے کھڑا ہو کے یا دھکم پیل کر کے لائن میں روٹی لے لے یا آٹے کا تھیلا لے لے, اس بیچارے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. ہمارا فوکس جو ہے وہ اسی لوگوں کا ہے, سفید پوش اور لو انکم, جو کہ گھر سے نہیں نکلتے. ان کے لیے ہی ہم نے یہ ادارہ قائم کیا. جیسے ذیشان بھائی نے ابھی بتایا کہ میں نے اپنی فیملیز میں دیا, کچھ لوگوں کو دیا, وہ نہیں لینا چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح. لیکن ہمیں تو ان کا پتہ ہے نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کووڈ میں جہاں ایک بیڈ پیچ آیا وہاں ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ملا کہ ہم سمیت اور بہت سارے ادارے اور بہت سے لوگوں نے چیریٹی کا ورک کیا. تو اسی لیے ہم نے بھی یہ سوچا, پھر آپس میں ڈسکس کیا, لائک مائنڈیڈ تھے, بچپن سے ایک ساتھ پڑھا ہم نے, اور ہمارے ساتھ جو اور لوگ بھی جڑے ہیں وہ اتفاق کی بات ہے 20-25 سال 30 سال ہمیں ایک ساتھ گزارتے ہوئے ہو گئے لڑکوں کو. تو ایک بچپن کے دوست ہیں جنہوں نے یہ آرگنائزیشن قائم کی, اور الحمدللہ ود ان 1 ایئر ہم نے کافی جو ہے وہ کام کر لیا ہے اس وقت نا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت. اچھا, صرف راشن کی حد تک ہے یہ, اور باقی کیا ایسی چیزیں؟ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ سبسڈائز ہے مین, تو اس میں سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا ڈے 1 7 فروری 2021 کو. اچھا, میں معافی چاہتا ہوں یہاں روک کے کہ آپ ابھی خود کیا کام کر رہے ہیں. یہ تو ظاہر ہے یہ سیلف ہی پورا کام ہے, ایک پوری ذمہ داری ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی جاب یا کوئی بزنس یا کچھ ایسا ہے؟ فرحان بھائی جو ہیں, ثاقب نام ہے میرا, میں میکینیکل انجینئر ہوں NED سے. صحیح. اور ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرتا ہوں. صحیح. ڈپٹی جنرل مینیجر ہوں. اور وہ پورا وقت وہاں بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی کام چل رہا ہوتا ہے. پورا 6 days وہاں دینا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل میں رات کے ٹائم پہ یا سنڈے, کمپلیٹ سنڈے ہمارا اس فاؤنڈیشن کے. فیملی کو چھوڑ کے اور سب فیملی, بس فیملی تو فیملی سیکریفائس کر رہی ہے بالکل. کیا بات. اور یہ بیسکلی سب کے لیے ہم کر رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. باقی شانی جو ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کریں گے. بیسکلی میں نے فلم اسٹڈیز گریجویشن کیا ہوا انڈیا سے, اور میں میڈیا سے ریلیٹڈ تھا, اب نہیں ہوں, اب میں اپنا بزنس کر رہا ہوں. اچھا, پچھلے 7 سال سے. تو بس ابھی یہی مصروفیات ہے, فاؤنڈیشن بھی ہے. اور یہ موٹیو جو تھا بیسکلی ہمارا یہ تھا کہ ہم نے جیسے یوٹیلیٹی اسٹور کام کرتے ہیں, ریڈر خان کا ہم نے ہوتا ہم 50% پہ دیں گے. صحیح. ہم نے پہلے ہم نے ایک دیگ سے شروع کیا تھا. ہم نے چکن بریانی بنوائی 8,000 روپے میں ایک دیگ پکوان سے, اور اسے کنٹینر میں پیک کرایا. فرسٹ انیشیٹو تھا.
اور اس میں اتنی ساری ہم نے چکن بریانی بھر دی کنٹینر میں. تو پہلے لوگ آ رہے تھے ہچکچا کے کہ لے نہ لیں. جب ہم نے ان کو 50 روپیز میں دی تو ہم نے نوٹ کیا 3rd ویک سے کرولا میں کار میں لوگ آ رہے ہیں, فیملی ساری لے کے آ رہے ہیں. ہم نے بولا یہ تو کلاس اوپر جا رہی ہے, کنٹینر سے نکلو بھائی, کنٹینر سے نکل کے ذرا کچھ اور پیکنگ میں آتا ہے تاکہ لوگ تھوڑا جو مستحق جس ہیں کو وہ لے باقی جائیں. بھوک ہے بیچارے کو, اور وہ ہاں پھر اقرار بھی ہاں رمضان آیا, ہم نے رمضان راشن ڈرائیو شروع کی. ہم نے Okay. بولا ہم راشن بیگ بنوائیں گے, جو ہمیں 5500 روپے کاسٹ پڑی تھی ہم نے 2500 روپے میں دیا. اوکے. اور ایسی فیملیز کو ٹارگٹ کیا کہ بھائی آپ NIC دیں جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہیں, جن کی لو اب آپ انکم دیکھیں نا 2500 روپے دے کے کوئی بھی راشن خریدے گا, لیکن اس کو آپ نے 2500 روپے کا فائدہ بھی دے دیا, بلکہ 3000 روپے کا انفیکٹ, 3000 روپے کا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کو اس نے کہا میں نے خریدا راشن یار, میں تو اپنے بچوں کے لیے خرید کے لے کے آیا, کیا بات ہے. تو اس طرح سے ہم ویریفائی کرتے تھے, فیملیز کو دیتے تھے. اب اس ایکسپیرینس میں ہمیں بڑا ایکسپیرینس یہ ہوا کہ ایک بار ہم گارڈن کے ایک ایریے میں گئے اور کوئی خاتون تھی ان کو راشن دینے. ہم نے ان کو فون کیا, ہم نے بولا آنٹی ہم لوگ آ گئے. تو بولے بیٹا اوپر آ جائیں, ہم نہیں آ سکتے. ہم نے ان کا جو فلیٹ دیکھا, بلڈنگ دیکھی, ہم جو لوگوں کو دیکھ کے ایزیوم کرتے ہیں نا, یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کسی کا اہلیہ دیکھ کے. ہم نے بولا یار فلیٹ تو کروڑوں روپے کے. ہم جب اوپر گئے تو یقین کریں ہمارے آنسو نکل آئے ان کے اندر کا ماحول دیکھ کے. ہم نے اس دن عہد کیا ہم کسی کا حلیہ دیکھ کے جج نہیں کریں گے, کسی کو بھی, کسی کے کپڑے دیکھ کے, کسی کا اسٹائل دیکھ کے جج نہیں کریں گے. ایسی ایک بار ہمیں مثلا اگر آپ ہمارے کپڑے دیکھ کے جج کرنا شروع کر دیں تو یہ تو برانڈڈ کپڑے ہیں سارے, تھوڑا مشکل ہو جائے گا کام. لیکن یہ بہت اچھا پیغام ہے کہ ہم نارملی کسی کے دیکھنے سے کہ وہ کیسا لگ رہا ہے, اس نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں, تو ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ. اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ ایسی بہت ساری ویڈیوز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح سے جج نہیں کرنا چاہیے. اقرار بھی ایسی ایک کال آئی ہمارے پاس کہ ایک انکل تھے, انہوں نے بولا بیٹا راشن چاہیے. میں چلا گیا, فرحان بھائی ہماری روز کی رمضان میں یہ روٹین تھی, افطار کے بعد ہم نے ایریے بانٹے ہوئے تھے, یہ اپنی کار میں اپنی کار میں, کبھی نیو کراچی, کبھی اورنگی, کبھی کورنگی. میں ایک فیملی کے پاس گیا, میں نے کال کی. آپ کو لوگ ریچ کیسے کرتے ہیں ابھی, کیا لوگ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں فیس بک کے ذریعے, فیس بک کا پیج ہے, واٹس ایپ نمبر ہے, حسن اخلاق کے نام سے, حسن اخلاق فاؤنڈیشن کے نام سے. تو ہم ان کو گئے, میں نے ان کو کال کی, وہ آئے, میں نے بولا میں آپ کے گھر پہ آ جاؤں. بولے نہیں بیٹا میں آ رہا ہوں. وہ بائک پہ آئے, وہ بڑے اچھے پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ انکل تھے. آپ یقین کریں وہ آئے, میں نے انہیں راشن نکال کے دیا, انہوں نے نظر اٹھا کے مجھے دیکھا نہیں, میں نے سلام کیا, جواب دیا, نظر ہی نیچے. میں گاڑی میں بیٹھ گیا کافی دیر اور میں ان کو دیکھتا رہا, وہ سوچتے رہے. مجھے اتنا وہ ہوا ان کو دیکھ کے کیفیت, میں نے کہا لوگ پتہ نہیں کیسے زندگی گزارے. میں گیا ان کے پاس, میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا, میں نے کوئی مسئلہ ہے, میں نے یہ صدقے کا نہیں ہے, یہ خیرات کا نہیں ہے, یہ سمجھ لیں ہم آپ کے بیٹے ہیں, یہ ہم نے اپنی خوشی سے اپنے باپ کو دے دیا. صحیح. تو میں نے آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں. انہوں نے کچھ نہیں بولا. جب ان کو میں نے بولا یہ صدقہ خیرات نہیں ہے, تھوڑا مطمئن ہو گئے, چلے گئے. تو اس طرح کے 12 کیس آئے, پھر ہمیں بڑی خوشی ہوئی, پھر ہم نے اس کو آگے بڑھایا. اس کے بعد پھر ہماری قربانی ڈرائیو آئی, فرحان بھی بتائیں گے وہ قربانی ہم نے کس طرح سے کی. بالکل بتائیے گا, اور کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں یا جڑ سکتے ہیں, ذرا یہ بھی ہمیں. اس میں میں ایک بات اور بتاؤں, جس طرح ہم نے سفید پورچی کا بھرم رکھنے کا ایک ہمارا سلوگن ہے, اس میں آپ یقین کریں جو کیسز میں ڈیل کر رہا ہوتا ہوں نا, وہ ذیشان کو نہیں پتہ ہوتا. ذیشان کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے کہ میں نے کس کو راشن دیا ہے یا میں نے کس کی میڈیکل ہیلپ سپورٹ کری ہے, میرج میں اگر کسی کی سپورٹ کری ہے, ایجوکیشن میں. اور وہ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے علم میں نہیں ہے, وہ میرے پر ریکارڈ میں ہے, میں نے اپنے ریکارڈ میں رکھا ہے, بٹ ان سے شیئر نہیں کیا. مطلب ہم دونوں کو فاؤنڈر ہیں, صحیح, ہم آپس میں شیئر نہیں کرتے. یہ جو کیسز ہم نے ٹوٹلی بہت کوشش کری ہے, نہ ہم اس میں کسی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, کسی بھی قسم کی ویڈیوز نہیں, صرف افطار ڈرائیو جو ہم ابھی کر رہے ہیں وہ ضروری ہے, اور جو فوڈ ڈرائیو جو کہ 50 روپیز کا لوگ جو اب ظاہر ہے یہ اکیلے ممکن تو نہیں ہے کہ آپ ظاہر جاب بھی کریں, اس جاب کا ٹائم بھی آپ سرو کریں, اور الٹیمیٹلی جس طرح آپ نے بتایا آپ اپنی گاڑی پہ اس کا بھی ایک خرچ ہے, اور اس کے علاوہ بھی اپنا کنٹریبیوشن بھی ہے آپ کا, لیکن ظاہر فنڈس کی ضرورت تو پڑتی ہوگی اس کے لیے. وہ کس طرح سے اقرار بھائی ہمارے پاس زیادہ تر ہمارے جو بچپن کے جو دوست ہیں وہی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ, اور جب لوگوں نے کام دیکھا ہے, کیا بات ہے, ریسنٹلی جیسے رمضان ڈرائیو ہم نے راشن کا, جب میں بتاؤں کہ ان کے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے, مطلب میں نے خود اتنے عرصے سے میں کراچی میں پیدا ہوا, میں نے بہت سی جگہیں نہیں دیکھی تھی, لیکن لاسٹ رمضان میں اور اس رمضان میں میں نے کراچی کے وہ ایریاز دیکھ لیے ہیں, آپ یقین کریں, لیاری, نیو کراچی, مطلب ان ایریاز مجھے نام صرف اخباروں میں سنے تھے میں نے, لیکن اب میں فزیکل دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ جی بہت ہمت اور استقامت دے آپ کو, اور ماشاءاللہ میری سب لوگوں سے درخواست بھی ہے کہ ایسے لوگوں کی, ایسے ینگسٹرز کی, ایسے افراد کی جو کہ اپنی جاب کرتے ہوئے, اپنا کام کرتے ہوئے, اور اس کام کو بھی اپنا کام سمجھتے ہوئے کام کر رہے ہیں, تو ضرور ان کے ساتھ
آپ آئیے ان سے ملیے, ان کا کام دیکھیے, اور پھر آپ جس طرح سے بھی جڑ سکتے ہیں اس ادارے سے آپ منسلک ہوں ان سے. بھلے یہی کر لیجئے کہ آپ جو یہ راشن دیں آپ پہنچانا شروع کر دیں مختلف جگہوں پہ, کسی بھی طرح سے خدمت جس طرح سے ابھی جیسے اقرار بھائی قربانی آ رہی ہے, فائنینشلی بھی اور ہر طرح سے. قربانی آ رہی ہے, بقرہ عید آ جائے گی. لاسٹ ایئر بھی ہمارے ایک ڈونر تھے, انہوں نے گائیں اپنے لیے پالی ہوں گی. انہوں نے ہمارا کام دیکھا یار 2 لڑکے کام کریں, وہ ہمارے پاس آئے, انہوں نے بولا یار میں آپ لوگوں کو 7-8 گائیں دیتا ہوں. اچھا, اور وہ اچھی پلی ہوئی گائیں نا, مطلب خوبصورت گائیں, میں آپ کو دیتا ہوں, آپ لوگ قربانی کریں گے. اس نے مجھے کہا, میں نے بولا یار چلو ٹاسک ہے, لیتے ہیں, اللہ مالک ہے. ہم نے سارے لڑکے وڑکے 2 جمع کے بھائی اس طرح سے قربانی کرنی ہے. اب قربانی برائے سفید پوش تھی, وہ ہم نے کسی کو لائن لگا کے نہیں دی. جن کے انہوں نے قربانی نہیں کی یا جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ ہمیں میسج کریں. بہت اچھا آئیڈیا, بڑا تھیلیوں میں بنا کے ان کی فیملیوں کو دی جائے. بہت شاندار خیال ہے کہ لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور الٹیمیٹلی ان کی کسی طرح سے مدد بھی ہو جائے. تو بس اس طرح کے خیالات کی, اس طرح کی پازیٹیوٹی کی, اس طرح کی مثبت سوچ کی حمایت کرنے کی اور اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں معاشرے میں. انشاءاللہ آل دا بیسٹ جی, اللہ تعالیٰ بہت کامیابیاں دیں اور انشاءاللہ. بالخصوص کل جب عید ہے تو آج یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ گھرانے کے جن کی بچیوں کے پاس چوڑیاں نہیں ہیں, کہ جن کی بیٹیاں مہندی کی منتظر ہیں, جن کے بچوں کے پاس نئے جوتے نہیں ہیں, یا وہ گھڑی نہیں ہے جس کے وہ شوقین ہیں, یا نئے کپڑے نہیں ہیں, تو دیکھیے اپنے ارد گرد, اپنے خاندان میں, اپنے محلے میں کہ آپ خاموشی سے کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت شکریہ, بہت بہت نوازش. اور یوں ہمارا یہ نیکی کا سیگمنٹ شان رمضان 2022 کا باقاعدہ طور پر اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ جو علماء کرام سے جب نے سنا کہ یہ نیکی کا سیگمنٹ اختتام کو پہنچ رہا ہے, نشری تقاضوں کا سلسلہ جو ہے اختتام کو ہرگز بھی نہیں پہنچ رہا اور نہ ہی پہنچنا چاہیے انشاءاللہ. بلکہ ہمارا کام تو اس کے بعد ہی شروع ہوتا ہے, پھر جب لوگوں کو ڈسپیچ کرنا چیزیں اور وہ سارا کچھ انشاءاللہ. تو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.